چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے دلت ہو، چاہے سکھ ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بم پھوڑ کر جانوں کو مارنے کی دہشت گردی کے مخالف ہیں تو دہشت گردی کی بدلی ہوئی تصویر جو نوئیڈا کے اندر قتل اخلاق کا ہو رہا، ہم اس دہشت گردی کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ ایک طرف کرو دوسری طرف نہ کرو۔ کیوں نہیں گورنمنٹ کہتی کہ دہشت گرد ہیں، انہیں 20 سال جیل کے اندر رکھا جائے گا، مقدمہ چلے گا؟ کیوں نہیں کرتے ہوئے؟ ہونا چاہیے۔ وہ دہشت گردی ہی کی تصویر ہے۔ اگر یہ دہشت گردی ہے، ہریانے میں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں دلت بچوں کو آگ لگا کر گھر میں مار دینا، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ کیوں نہیں اس کی مذمت کرتے ہو؟ کرو اس کی مذمت۔ ہم مذمت کرتے ہیں کہ دہشت گردی ہے، قابل نفرت ہے۔ دلت اس ملک میں مسلمان سے زیادہ ہیں۔ اگر وہ کسی مندر میں حمیر پور میں چلے گئے، اس مندر میں جانے کی سزا پیٹ پیٹ کر کے مار دیا گیا، کیا یہ دہشت گردی نہیں تو کیا دہشت گردی ہے؟ آپ کا جسے جی چاہے دہشت گردی کہہ دیں، نہ جی چاہے نہ کہیں دہشت گردی، یہ تو دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو تعریف نہیں ہے۔ دہشت گردی جہاں بھی دہشت پھیلاتی ہے، وہ کوئی بھی ہاتھ ہو، ان کا کوئی بھی دھرم ہو، ہم اس کی نندا کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، ملک کا غدار سمجھتے ہیں، ملک کا وفادار نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا دستور ہے، جمعیت علماء کی یہ تعلیم ہے میرے بھائی۔ ہم تو اسی پیغام کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہم مسلمان سے بھی کہتے ہیں، ہندو سے بھی کہتے ہیں، سکھ سے بھی کہتے ہیں، دلت سے بھی کہتے ہیں، بدھسٹ سے بھی کہتے ہیں، اور ہمارے پروگراموں میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک کے رہنے والے۔ آپ امریکہ میں جائیے، آپ کو مسلمان ملے گا، آپ دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ عربی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ گجراتی ہے۔ وہاں کے لوگوں کے رنگ و روپ الگ ہیں، شکل و صورت الگ ہے، پہناوا الگ ہے، زبان الگ ہے۔ یورپ میں چلے جائیے، بے شمار لاکھوں مسلمان اور ہندو رہتے ہیں وہاں، لیکن صورت دیکھ کے پہچانے جاتے کہ یہ یہاں کا رہنے والا ہے اور یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ لوگ روزی روٹی کمانے کے لیے پہنچے، جا کر زندگی گزارنے لگے۔ ہمارا ملک ایسا ملک ہے کہ یہاں دلت ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہاں سکھ ہو، کوئی اکثریت اور اقلیت میں فرق نہیں ہے۔ ہمارے سب کے باپ دادا ایک ہی تھے۔ کوئی کسی مذہب کو اپنا لیتا ہے، آپ اس بنیاد پر کہ اس کا دھرم دوسرا ہے، آپ اس کے اوپر ظلم کرنے لگیں، مارنے لگیں، قتل کرنے لگیں، ان کے اوپر الزام لگا کر کے ان کی زندگی کو برباد کرنے لگیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج کر لیں آپ، اگر آپ نہیں رکیں گے اس کا انجام ملک کے لیے خراب ہوگا، بسنے والوں کے لیے خراب ہوگا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں ہم دھارمک لوگ ہیں، ہم نہیں ہیں سیاسی لوگ، ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، ہم کسی گورنمنٹ کی مخالفت میں نہیں گئے، ہم فرقہ پرستی کے مخالف ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ پرستی اس ملک کو برباد کرنے والی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کو زندہ و جاوید دیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی الیکشن سے تعلق نہیں ہے، ہم کسی کی برائی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ سیاسی لوگ اپنی سیاست کو اپنائیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیکولرزم اگر نہیں ہوگا تو کوئی اقلیت امن و امان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور یہ ملک کے لیے بڑی تباہ کن چیز ہے۔ میرے بھائی، میں 10:05 ہو گئے اور 10 بجے تک کی اجازت تھی، اس لیے میں اپنے بیان کو بھی مختصر کرتا ہوں، اور میں جمعیت علماء ہند کے ان افراد کا، ورکرز کا، جنہوں نے
اس اجتماع کے اتنے بڑے مجمع کا بندوبست کیا ہے، اس کا پروپیگنڈا کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے دوستوں کا جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں لیکن آپ کی اس پروگرام کے اندر شریک ہیں۔ میرے دل میں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور میں سب سے کہتا ہوں، ہندو سے بھی اور مسلمان سے بھی، کہ بابا ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرو، ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑو، دیہات میں ہو تب، بازار میں ہو تب، جہاں رہو ہندو اور مسلمان بھائی بھائی بن کر کے رہو، تب ملک چلے گا، ورنہ ملک نہیں چل پائے گا۔ بیٹھ جاؤ، ابھی دعا ہونی ہے، دعا، اور کھڑے ہوئے دعا نہیں ہوگی، اگر بیٹھو گے تو دعا کراؤں گا، ورنہ نہیں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، گزارش ہے کہ یہیں بیٹھ جاؤ، اگر آپ بیٹھیں گے نہیں تو دعا نہیں ہوگی۔ بیٹھو زمین کے اوپر، دعا تو جان ہے پروگرام کی، بیٹھ جائیں، حضرت کی دعا ہوگی۔ بیٹھو بیٹھو، میں کہتا ہوں جہاں رہو ہندو مسلم بھائی بھائی اتحاد و اتفاق کو رکھو، نہیں رکھو گے اپنا اور اپنے ملک کا نقصان کرو گے، کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ کچھ اور بھائی کہنا ہے؟ دعا ہوگی اور اس کے بعد حافظ ذاکر صاحب رسم شکریہ ادا کریں گے۔ حضرت دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں۔ اے پروردگار، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ، آپ کی ذات ہر کمال اپنے اندر رکھتی ہے۔ اے اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ اے پروردگار، ہمارا ایمان ہے کہ نہ آپ کی کوئی ماں ہے، نہ آپ کا کوئی باپ ہے، نہ آپ کی کوئی اولاد ہے۔ اے اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ ہی زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہی مالک ہیں۔ اے اللہ، آپ سے زیادہ برگزیدہ اور پاک کوئی ذات نہیں ہے۔ اے پروردگار، ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اور ہمارے بچوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، حیاء ایمانی عطا فرما۔ اے پروردگار، ہماری آبادیوں پر رحمت برسا۔ اے الہ العالمین، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ اے پروردگار، جس طرح ہم ہزاروں سال سے آبادیوں میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، اے اللہ ہماری پرانی تاریخ کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما، پیار و محبت کو پیدا فرما۔ اے پروردگار، جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، ملک میں امن و امان کو آگ لگانا چاہتے ہیں، اے الہ العالمین انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے، ناکام فرما دے۔ ہماری آبادیوں پر رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جن لوگوں نے اس اجتماع میں جتنا بھی حصہ لیا ہے، الہ العالمین اس کو قبول فرما۔ جو یہاں آئے ہیں ان کے دلوں میں بات کو اتار دے۔ اے پروردگار، ہم جہاں رہیں
پیار و محبت کے ساتھ رہیں، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بھائی میں اتنے آدمیوں سے مصافحہ نہیں کر سکوں گا، اپنی جگہ پر میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دے دیجئے، السلام علیکم، ختم بھائی، مصافحہ نہیں ہوگا۔ تمام ہی حضرات سے گزارش ہے، سب سے پہلے ایک اعلان کہ کھانا فری میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کھانا جو احباب کھانے کے رہ گئے ہیں وہ کھانے کے پنڈال میں جا کر کھانا حاصل کریں۔ آج کے اجتماع میں جن لوگوں نے بھی جس طرح کا تعاون کیا ہے، محنتیں کی ہیں، جمعیت علماء کے تمام ہی خادمین ان تمام کے ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے اس اجتماع کے لیے ہر طریقے سے تعاون کیا۔ حضرت کے مصافحے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں، اور جو احباب جس طرح کی ذمہ داری جن کو دی گئی ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ سامان کھولنے سے متعلق چٹائیوں کے ذمہ دار، پانی کے سبیلوں کے ذمہ دار، اور آفس کے ذمہ دار، طعام کے ذمہ دار اپنی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو مکمل کر کے ہی یہاں سے جانے کی فضا بنائیں۔ جمعیت علماء ہند